میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ جو آج کا سفر ہے یہ ابھی بالکل تازہ میں کر کے آیا ہوں۔ میں یہاں پہلے بھی گیا ہوا ہوں بہت بار، ابھی گیا ہوں تو ہر بار جب بھی یہاں میں جاتا ہوں تو ایک غمناکی آتی ہے روح کے اندر۔ وہ یہ کہ 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن ہم پتہ نہیں کس رستے پہ چلے ہیں کہ گھاس کھا رہے ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہیں 1970 کی دہائی کے اندر کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے خواہ ہمیں گھاس کھانا پڑے۔ تو ایٹم بم تو ہم نے ڈھیر بنا لیے ہیں اور گھاس ہم متواتر کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی گھاس ہی کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جو آپ جھگی دیکھ رہے ہیں، ایسے سندھی میں لانڈی کہتے ہیں، یہ ایک تھرپارکر کے گاؤں میں ہے اور گاؤں کا نام ہے چڑیہار آلو بھیل۔ بھیل لوگ غریب ترین لوگ ہیں۔ یہاں کوئی سکول نہیں تھا چڑیہار آلو بھیل کے اندر۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو گئے اور اچھا بھلا گاؤں تھا، بچے پڑھنا چاہتے تھے، ماں باپ بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے، لیکن سکول نہ ہونے کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ ایک وہ بنا لیتے ہیں جھگی لانڈی، آپ ہمیں اور ہم سکول ادھر کھول لیتے ہیں، ہماری صرف تھوڑی سی مدد کی جائے۔ تو ایک NGO ہے کمیونٹی ورلڈ سروس ایشیا، انہوں نے کچھ ان کی مدد کی اور وہاں پہ ایک انہوں نے استاد بھی لگوا دیا جس کو کہ کوئی سیلری کہیں سے نہیں ملتی، اس کی جو اجرت ہے وہ آتی ہے کہ یہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے آپ اس جھگی کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ ہر بچے کے ماں باپ اپنی اوقات کے مطابق کوئی 100 روپیہ دیتا ہے، کوئی 200 روپیہ مہینے کا دیتا ہے اور وہی ماسٹر کی فیس ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کتابیں خریدنی ہوتی ہیں وہ کبھی تو انہیں ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر کے دفتر سے مل جاتی ہیں، ورنہ وہ بھی خود ہی خریدتے ہیں اور نوٹ بک کاپیاں خریدتے ہیں، اور یہ لوگ غریب ترین لوگ ہیں پاکستان کے۔ آگے چلیے، ایک اور گاؤں ہے منگل بھیل جسراٹی، یہ بھی بھیل لوگوں کا ہی گاؤں ہے اور یہاں پہ ایک سکول بلڈنگ تو ہے، یعنی اور گاؤں میں جو سکول بلڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک کمرہ ہوتا ہے، کبھی آگے برآمدہ ہوتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہوتا، وہ ویران پڑی تھی۔ تو وہاں پہ ایک اس گاؤں کی 2 لڑکیوں نے، ایک کا نام ہے کملا اور دوسری ہے جیا، انہوں نے وہاں پہ مل کے، کملا جو ہے وہ 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، جیا 5 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں پہ بچے اکٹھے کر کے انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے وہ دونوں بیبیاں ہیں اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ ان کو بھی جو اجرت ہے وہ اسی طرح سے مل رہی ہے کہ وہ جو ماں باپ اپنی اوقات کے مطابق جو کچھ دے دیتے ہیں، تھوڑا بہت 100 یا 200 روپے مہینے کے، تو وہ یہ آپس میں بانٹ لیتی ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا سکول ہے۔ ایک اور گاؤں میں آپ کو لے چلتا ہوں، نام ہے اس کا ڈھیڈیو منگریو۔ منگریو ایک مسلمان لوگ ہیں، مسلمان ذات ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہیں نا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ سارے کے سارے ہی منگریو جو ہیں وہ حضرت پیر پگاڑا صاحب کے پکے مرید ہوتے ہیں، پورا مطلب ان کا ووٹ پیر صاحب کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو گاؤں ہے، یہ اس کے سکول کی آپ ذرا حالت دیکھ لیجئے کہ وہ سکول کی حالت کیا ہے یہ، اور پھر یاد کرا دوں کہ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سکول بہرحال، یہ جو میں آپ کو سکول 2 دکھائے ہیں جو کہ پکی بلڈنگ کے اندر ہیں، یہ بلڈنگز کہیں بنی تھی 1988-89 کے اندر، اور اس کے بعد یہ بالکل ویران ہی پڑی رہیں۔ تو یہ ڈھیڈیو منگریو کی جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تبھی بنی تھی اور یہ بھی ویران پڑی ہوئی تھی۔ پھر یہ جو یہاں کے ایک لوگ جو ہیں، انہوں نے کوئی بیچاروں نے جتن کر کے جا کے ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر کے دفتر میں کو رون پٹن اپنا ڈالا، تو انہوں نے ان کو ایک سکول ماسٹر صاحب دے دیے۔
جو ماسٹر صاحب یہاں پہ آئے وہ کسی اور گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے تھے اور ان کو یہاں پہ بھیج دیا گیا. رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. وہ آپ جو برآمدے میں چارپائی پڑی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس پہ ایک بستر بھی تھا, وہ وہاں سوتے ہیں اور رضائی وغیرہ رکھی ہوئی تھی کیونکہ اب سردی تھوڑی سی شروع ہو گئی تھی. اس کلاس روم کے اندر وہ پڑھاتے ہیں. اس تصویر کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, اسکول کی عمارت تو الٹے ہاتھ ہے, ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ٹوٹی ہوئی عمارت بھی جھاڑیوں میں نظر آ رہی ہے. وہ اس کا جو ٹوائلٹ تھا نا اسکول کا وہ ہے. تو میں نے ماسٹر صاحب سے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہتا جی بس ادھر جنگل میں, اور کوئی نہانے دھونے کا کوئی بندوبست کوئی کر دے تو ہو جاتا ہے, ورنہ بس گزارا ہو رہا ہے. اور کہنے لگے کہ مجھے ابھی یہاں سے گورنمنٹ نے بلا لینا ہے واپس, کیونکہ اب الیکشنز آنے والے ہیں فیبرری میں, تو وہ میں فارغ ہو جاؤں گا اور میں کسی اور جگہ, اس کے بعد میری پوسٹنگ کہیں اور ہو جائے گی, تو یہ جو اسکول ہے یہ پھر بغیر ماسٹر کے ہو جائے گا. مطلب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ غریباں نو پڑھن دا شوق ہی نہیں ہے جی, وہ ایویں ہی, لیکن یہ بھی ایک غریبوں کا ہی گاؤں ہے. یہاں پہ اس گاؤں میں ایک نوجوان ہے, یہ آپ اس کی تصویر دیکھ لیجئے, غلام رسول اس کا نام ہے. یہ میرا خیال ہے میٹرک کر چکا ہے. میں نے اپنے نوٹس نہیں چیک کیے تو مجھے کوئی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے اس نے میٹرک کر لیا ہے اور آگے اس نے داخلہ لیا ہوا ہے, مزید پڑھنا چاہتا ہے. کچھ 4 پیسے ہوں گے اس کے ماں باپ کے پاس جو اسے پڑھا رہے ہیں. تو آج کل یہ یہاں آیا ہوا تھا اپنے گاؤں میں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں. یہ جو جتنے بھی اسکول کے بچے ہیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ شام کو زیادہ تر, سارے تو نہیں لیکن زیادہ تر, وہ غلام رسول سے آ کے ٹیوشن پڑھتے ہیں, اور وہ فی الحال وہ بغیر کسی بھی اجرت کے وہ انہیں ٹیوشن پڑھا رہا ہے. اب وہ جب ماسٹر صاحب چلے جائیں گے اسکول کے جو کہ سرکاری ہیں, تو پھر لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی غلام رسول تو کچھ بھی کر, تو ہماری یہ جو بچے ہیں ان کو تو پڑھا یہاں پہ, ہم مہینے کے 100-200 روپیہ دے کے فی بچہ تو تمہاری کچھ پیسے پورے کر دیا کریں گے. نام ہے کاچبے جو تڑ, اور یہاں پہ ذرا اسکول کی عمارت جو ہے نا وہ تھوڑی بہتر ہے, اس کے حالات اتنے برے نہیں ہیں. یہ جو گاؤں ہے اس میں ایک اسکول ماسٹر بھی ہیں, اور وہ بھی غیر سرکاری ہیں, وہ بھی اپنی مرضی سے پڑھا رہے ہیں, اور یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے شوق میں یہاں پہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور یہاں جو ماسٹر صاحب ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ گاؤں کے لوگ جو فی بچہ 100-50 روپے دیتے ہیں وہ ماسٹر صاحب کی فیس بن جاتی ہے, اور کچھ لوگ نہیں بھی دیتے. اور یہ جو ماسٹر صاحب ہیں ان کا نام ہے بھمر لال. یہ کہنے لگے کہ جی جب میں نے یہ اسکول چالو کیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ بھائی میں لڑکوں کے تم مجھے کچھ پیسے دے دیا کرو, لڑکیوں کو میں بنا پیسے کے پڑھاؤں گا. تو کچھ لوگ نہیں بھی دیتے تو ان کے کوئی بن جاتے ہیں 5-6-7-8 ہزار روپیہ مہینے کا. تو یہ ماسٹر صاحب یہاں لگے ہوئے ہیں. اس سے پہلے میں نے جو آپ کو منگل بھیل جسراتی میں وہ دکھائی تھی ایک بچی جس کا نام کملا میں نے بتایا تھا, وہ یہ ماسٹر صاحب کی بیٹی ہے. یہ چونکہ خود پڑھے لکھے تھے, وہ لڑکی کو پڑھنے کا شوق تھا, تو انہوں نے ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کو یہاں اپنے گاؤں سے, یہ جو ان کا کاچبے جو تڑ گاؤں ہے اس سے کوئی 8-9 کلومیٹر پرے ایک رامسر ایک گاؤں ہے جہاں پہ گورنمنٹ کا پرائمری اور مڈل سکول بھی ہے. تو وہاں وہ اپنی بیٹی کو بھیجا کرتے تھے, روز صبح وہ جاتی تھی اور آتی تھی, اور کبھی پیدل بھی جانا آنا ہوتا تھا, ویسے موٹر سائیکل پہ یا یہ خود لے جاتے تھے یا ان کا بیٹا لے جاتا تھا. تو یہ وہ گاؤں, یہ وہ ہمارے یہاں پہ اسکولوں کے حالات ہیں, اور یہ صرف میں نے آپ کو 4 دکھائے ہیں, یہاں بے شمار ہیں. میں نے ایک صاحب کو کہا, بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ جی یہ کیوں نہیں ہوتا کہ یہ جو ایسے دور مفصل میں جو یہ اپنے اسکول ہیں ان کے لیے کوئی جو ٹیچر ہے اس کی کوئی تنخواہ 2 یا 3 گنا کر دی جائے کہ وہ یہاں آئے. تو وہ کہنے لگے جی انہیں کیڑا پھر بھی آ جانا ہے, وہ وہاں پہ کام کرتے تھے, پنجابی ہیں, کہنے لگے انہیں کیڑا پھر بھی آ جانا ہے, انہیں گھر بیٹھ کے تنخواہ لیندے رہنا ہے بس. ہمارا ورک ایتھک بھی تو زیرو ہے نا, خدا کا فضل و کرم ہے ہم پہ, ہم پاکستانی ہیں, ورک ایتھک ٹوٹل زیرو ہے, جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا کچھ نہیں کرنا, وہ بھی نہیں ہو سکتا. اب جیسے یہ بھمر لال پڑھا رہا ہے,
اگر حکومت میں ذرا سی عقل ہو کسی کے اندر تو وہ بھمر لال کو ریگولرائز کریں. یہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے, وہ بچیاں جو پڑھا رہی ہیں وہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہیں, ان کو ٹرین کیا جائے, ان کی تھوڑی تعلیم زیادہ کر دی جائے کہ وہ یہاں پڑھانے بہتر پڑھانا شروع کر دیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 2 سال سے یہ اسکول چل رہے ہیں, جب سے یہ کمیونٹی ورلڈ سروس ایشیا کی وہاں پہ انٹرونشن ہوئی ہے, تو 2 سال میں بچے 3 جماعتیں پڑھ گئے ہیں, اور اب وہ 4تھی میں جانے کے لیے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگلے امتحانوں کے بعد وہ 4تھی میں ہوں گے. یعنی بچوں میں پڑھنے کا شوق ہے, پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. آیا تو انہوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا. تو ہونا آئیڈیلی تو یہی چاہیے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں انہی کو ٹرین کیا جائے, وہاں سے نکالا جائے, انہیں ٹرین کیا جائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے یہ جو موٹے پیٹوں والے بابو ٹائپ لوگ ہیں نا, جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین بن کے آ جاتے ہیں, اور 50 لاکھ روپیہ ان کی منتھلی سیلریز ہوتی ہیں. مجھے صحیح پتہ نہیں ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ 40-50 لاکھ روپیہ منتھلی سیلری ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کی, اور پرکس علیحدہ ہیں. وہ آپ چھوڑ دیں, وہ 10 گاڑیاں, وہ 10-15 لاکھ روپے گھر کا کرایہ وہ علیحدہ ہے. پیٹرول کوئی 1000 لیٹر مفت, بجلی کروڑوں یونٹ مفت, جو مرضی کر لو اس ملک کے ساتھ, وہ سارا کچھ مفت. وہ موٹے پیٹ نکال کے وہاں بیٹھے ہوئے ہائر ایجوکیشن کمیشن. ان میں سے کسی مردود نے آج تک یہ نہیں کہا ہوگا کہ جناب ہائر ایجوکیشن کمیشن تسی بنا کے بیٹھے ہو, نیت تہاڈی تھلے ہے کوئی نہیں, یعنی فاؤنڈیشن ہے کوئی نہیں. پرائمری ایجوکیشن جو ہونی چاہیے وہ ہے نہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا نہیں تو ایک محل کھڑا کرن دی چاچ لگے انہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا. کسی موٹے پیٹ والے نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ بھائی جان پرائمری ایجوکیشن کمیشن کی ضرورت ہے, اور یہ جو بند سکول پڑے ہوئے ہیں, جو گوسٹ سکولز ہیں, جو استاد نہیں آتے ان کو ٹھڈ کرائیں. لوکل لوگ جو ان گاؤں کے رہنے والے ہیں ان لوگوں کو ٹرین کر کے ٹیچر لگایا جائے, تاکہ وہ اپنے ہی گاؤں کے بچوں کو اپنا ہی سمجھ کے پڑھائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوگا. ہائر ایجوکیشن کمیشن بن جائے گا, اتھے ایک موٹے ٹھڈ والا اپنے 50 لاکھ روپے دی سیلری اتنے آ کے بہ جائے گا, اور پھر چمبڑ ہی جائے گا, پیچھا ہی نہیں چھوڑے گا, اور کام کوئی نہیں, زیرو. وہ اگر آپ دیکھیں نا اس پہ انٹرنیٹ پہ, وہ ہمارے جو اس شو کا پروڈیوسر ہے عدنان معز, میں اس کے ساتھ یہی رون پٹن کر رہا تھا کہ یار ہمارے کیوں نہیں کوئی لوگ آگے آتے. وہ گوگل کا, اس کا, اپنا ایڈوبی کا, اور پتہ نہیں کس کس کے, یہ سارے انڈیا کے لوگ ہیں, اور انہوں نے اپنی بنیادی جو تعلیم ہے وہ انڈیا سے حاصل کی ہے. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہ گئے, اور انہوں نے پھر اتنے قابل نکلے کہ وہ کر لیں. یہ جو اب تھرپارکر کے بچے ہیں, یہ ان میں سے بہت سارے بہت شارپ ہوں گے, بہت آگے نکل سکتے ہیں, لیکن ان کو ہم نے جو اسکول آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں کہ جو جن سکولوں میں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. سلوک اچھا ہو رہا ہے, وہ استاد سارے اچھے ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ سلوک کو برا ہو رہا ہے, لیکن پڑھائی کے کیا ماحول ہے وہاں پہ. تو ہمارے یہاں سے جو بھی کوئی نکلے گا اس کو یا تو کسی بڑے گھر کا ہونا پڑے گا, یا وہ کسی شہر میں رہتا ہوگا. گاؤں کا بچہ آگے نہیں نکل سکے گا. اتفاق سے ڈاکٹر عبدالسلام آگے نکل گئے تھے, لیکن وہ ان کا قصور تھا, وہ ہم میں سے نہیں تھے. ہم نے تو انہیں کافر بنایا ہوا تھا نا, تبھی تو انہیں دیش میں آنے نہیں دیا. ہمارا واحد نوبل پرائز جیتنے والا جو ہے وہ ایک سو کالڈ غیر مسلمان تھا, کیونکہ احمدیہ تھے. یہ مجھے نہیں پتا کہ انڈیا والوں نے کتنے نوبل پرائز جیتے ہیں, لیکن ہم نے بہرحال ایک ہی جیتا تھا. دوسرا ہمارے پاس اگر کوئی باہر کسی نے نام کمایا ہے تو وہ عاطف میاں جو اکانومسٹ تھا ہمارا, اور اس کی بھی خرابی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ بھی تو کافر ہے. ہم نے تو اسے کافر کہا ہوا ہے, احمدیہ ہے نا. تو ہم ایسے لوگوں کو, ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم بم بنائیں گے, گھاس کھائیں گے اور گھاس کھاتے چلے جائیں گے, لیکن ہم یہ جو اسکول
آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم کبھی بھی بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے پاس تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے نا جی، جو بنا نی کے ایک عمارت کھڑی کرنے کے چکر میں ہے۔